کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ کس بچے کو کون سا گروپ لینا چاہیے یا کس طرح کے بچے کو کون سا گروپ لینا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پری میڈیکل کو۔ اب زندگی میں ہم ملیں یا نہ ملیں، ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن آپ دعا دیں گے کہ ہاں باتیں ٹھیک اس نے بتا دی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میٹرک ہو چکا اور اب ہم نے گروپ لینا ہے، تو کون سا گروپ میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹرک کے بعد یہ 6 گروپس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ جا سکتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے وہیں پر ایک بات بتائی تھی کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس بچے کو کون سا گروپ لینا چاہیے یا کس طرح کے بچے کو کون سا گروپ لینا چاہیے۔ آج ہم وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پری میڈیکل کو۔ پری میڈیکل کا جہاں تک تعلق ہے تو پری میڈیکل کے اندر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلا اور بنیادی پوائنٹ جو آپ کو سمجھنا چاہیے، جس کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کے ٹاپ آف دا مائنڈ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ 2 سبجیکٹس کے اندر آپ بہت اچھے ہوں، یعنی وہ 2 سبجیکٹ آپ کے بڑے فرینڈلی ہونے چاہیے، یعنی آپ ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہو اور ان سبجیکٹس کی آپ کے ساتھ دوستی ہو، آپ کو اس کی کتاب کھولنے کا ویسے ہی شوق ہو، ایسے ہی دل چاہے نا۔ مطلب آپ جانتے ہیں کہ جو سبجیکٹ بندے کو اچھا لگتا ہے نا، تو ہر اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا یہی والی کتاب میں کھول لیتا ہوں، یہی میں پڑھتا ہوں، اور گھر میں یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ بچہ وہی کتاب وہ چونکہ اس کو وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے۔ اس طرح کا مزاج اور اس طرح کا شوق اگر آپ کا بایولوجی اور کیمسٹری کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پری میڈیکل میں جانا چاہیے۔ پری میڈیکل آپ کے لیے اچھا ہے۔ اچھا، پری میڈیکل میں جاتے ہوئے ایک اور چیز یہ کہ بایولوجی اور کیمسٹری یہ دونوں سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جو انٹلیکچول کم ہیں اور اس میں میمورائزیشن زیادہ ہے، یعنی آپ کو یاد زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور کانسیپٹس ہیں، سارے کانسیپٹس ہیں، یہ نہیں مسئلہ کہ نہیں ہے یا وہ ایسی چیز ہے کہ بالکل کوئی ایسی چیز، کانسیپٹس ہیں، فارمولاز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں یاد بہت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ میموری بہت سٹرونگ آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر میموری آپ کی سٹرونگ نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس میموری والا معاملہ کمزور ہے یا آپ یاد جلدی نہیں کر سکتے، آپ کو ایک پیج یاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس فیلڈ کے اندر تھوڑی مشکل میں رہیں گے۔ اگر بایو اچھی بھی ہو، کیمسٹری اچھی بھی ہو، پھر بھی آپ تھوڑی سی مشکل میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کمیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس فیلڈ کے اندر وہ شخص کامیاب رہتا ہے، وہ شخص بہت اچھا رہتا ہے کہ جو بہت کمیٹڈ ہوتا ہے۔ کمیٹڈ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمیٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جم کے بیٹھ کے، آپ کی طبیعت چاہے نہ چاہے، آپ کا موڈ بن رہا ہو نہیں بن رہا ہو، کچھ بھی ہے، آپ کو بیٹھ کے کام کرنا ہے اور آپ کو بیٹھ کے لگ کے اپنے کام کو پورا کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے کہ بھائی میں نے 3 گھنٹے پڑھنا ہے، 5 گھنٹے پڑھنا ہے تو 5 گھنٹے پڑھنا ہی پڑھنا ہے بھائی۔ اور یہ والی جو کمٹمنٹ ہے یہ اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہارڈ ورکنگ۔ ہارڈ ورکنگ کیا ہے؟ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، فلانا بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، نہیں۔ اس کے اندر ہارڈ ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس کوئی تقریباً 5 گھنٹے ٹک کے بیٹھ کر کام کرنے کا اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے، اور وہاں پر آپ لگ کے اگر کوئی مشکل سے مشکل کانسیپٹ آ گیا، کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی، کوئی ایسی ورڈنگ آ گئی، کوئی ایسی ٹرمینالوجی آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو آپ لگ گئے ہیں اس کے پیچھے کہ جب تک یہ ہوگا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کو کر کے رکھوں گا۔ اور کچھ بھی ہے، کھانا بھول گیا، پانی بھول گیا، ہر چیز بھول گئی، سب کچھ ہو گیا، کسی کا فون آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، کسی کی چیٹ آئی اس کو بھی چھوڑ دیا،
کوئی چیز ہے تو اس کو ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہم ہارڈ ورکنگ بھی ہیں اور کمیٹڈ بھی ہیں, تو اس لیے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہم obsessive بھی ہیں, یعنی ہم جنونی بھی ہیں. ہمارے اندر ایک جنون ہے, ہمارے اندر پڑھنے کا جنون ہے, یاد کرنے کا جنون ہے, کام کا جنون ہے, ہوم ورک کا جنون ہے, مطلب اس کو کام کو آج کے کام کو آج ہی کمپلیٹ کرنے کا جنون ہے. تو جب تک یہ والا جنون موجود نہ ہو تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے کہ مزاج کے اندر ہو کہ پرابلم کو سالو کرنا ہے, پرابلم کو پرابلم نہیں رہنے دینا. کوئی بھی چیز ہے, مزاج ہے کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اچھا اس کے پیچھے لگ گئے, اچھا اس طریقے سے, اس طریقے سے, اس طریقے سے, یوں, مطلب کوئی بھی اس کا راستہ بنتا ہو وہ بنانا ہی بنانا ہے. مطلب اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑنا, کچھ بھی ہو جائے اس کا حل نکال کے رکھنا ہے اور اس کا نکال کے دینا ہے. اس کے بعد ہے ریسرچ اورینٹڈ آپ کو ہونا چاہیے. یعنی آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں, ایک چیز آپ کو کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا, کوئی ایک جارگن آ گیا, کوئی اور ایسی چیز آ گئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, پھر چھوڑ دیں گے؟ نہیں, چھوڑیں گے نہیں. پھر گوگل کریں گے, گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے, دیکھیں گے وہاں اس کا کیا مطلب, سمجھ آ جائے گی. ابھی کسر رہ گئی ہے, یوٹیوب سے اس کو تلاش کر لیں گے کہ اچھا اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کوئی نہ کوئی ویڈیو مل جائے گی, اس کو دیکھ لیں گے. کسی کو فون کر کے, کسی سے ٹیچر سے, کسی سے پوچھیں گے کہ اچھا بھئی یہ کیا ہے, اس چیز کو کیا. تو یہ والے جو ریسرچ والی چیز ہے کہ بیٹھ کے ایک کانسیپٹ کے بارے میں بالکل تسلی والا کام کر لینا, یہ والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک اور ویڈیو کے اندر کہ جو لوگ پری میڈیکل رکھتے ہیں تو ان کے لیے میڈیکل سائیڈ کا آپشن, الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا آپشن, ایگریکلچر سائیڈ کا آپشن, بایولوجی کا آپشن اور کیمسٹری کا آپشن, اور یہ تو ڈائریکٹ آپشنز ہیں نا سارے. اس کے علاوہ سوشل سائنسز کا آپشن, اور پھر ابھی تو کمپیوٹر اور یہ اور وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے, تو ان میں بھی آپ سب کو. لیکن بس اتنی بات بتا دوں کہ اگر آپ پری میڈیکل رکھتے ہیں اور پری میڈیکل کے کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ میٹرک کے بعد کم از کم 8 سال تک آپ کو لگ کے محنت کرنی ہے. 8 سال تک اگر آپ لگ کے محنت کریں گے, یعنی 2 سال ایف ایس سی کے, 4 سال بی ایس کے, اگر آپ ادر دین ایم بی بی ایس جا رہے ہیں تو 4 سال اس کے, اور اس کے بعد 2 سال اس کے ایم ایس کے, تب جا کے آپ ایک مناسب لیول پہ جا کے آپ کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور پھر آپ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ جا کے کام کرتے ہیں, اور آپ پاکستانی کسی یونیورسٹی میں بھی جا کے کام کرتے ہیں, کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو آپ کو ایک رسپیکٹیبل پے بھی ملے گی, کام بھی ملے گا, اور کام کی کوالٹی بھی ہوگی, آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس میں نے ایسے چلتے چلاتے کرنا ہے, اور ان باتیں یہ باتیں تو الماس صاحب نے کہہ دی ہیں, ہاں ٹھیک ہے وہ کونسلر ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں, تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, کوئی مطلب اتنا بھی مسئلہ نہیں, ہم بس ٹھیک ہے. تو ہم بس ٹھیک نہیں ہوتا, یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم بس ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جو کوالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوالٹی پوری محنت سے, اتنے سال محنت بھی کی ہے, سب کچھ ہے, تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, تو اس کے بعد آپ کو یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا, اور آپ کو لگ کے محنت کرنی پڑے گی. تو اس کے بعد میں اس رب پر یقین رکھ کر یہ بات آپ سے میں کہتا ہوں کہ جو اس کائنات کا مالک ہے, اور وہ اس پہ یقین کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ زندگی میں ہم ملیں یا نہ ملیں, ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن آپ دعا دیں گے کہ ہاں باتیں ٹھیک اس نے بتا دی تھیں, اور وہ کونسلر نے ٹھیک سمجھا دیا تھا کہ ہاں اس کے مطابق اور یوں کر لینا. ٹھیک ہے, تو میرا بیٹا محنت سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری کریں اور اس کے مطابق اپنا کام کریں. میرا رب آپ کو کامیاب کرے گا, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, کوئی کمنٹ ہو, تو وہ آپ نیچے آپ ضرور ڈالیں, اور
پھر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو گائیڈنس دیتے رہیں، اور آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں تو ہماری گائیڈنس آپ کے لیے ہر مرحلے کے لیے اویلیبل ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔